سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الخلفهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ بہت ہی بابرکت رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم اور فضل ہے ہمیں ایک عظیم عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما رہے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء کوئی بھی عمل جو ہے بجز اللہ کی فضل سے انسان کو نصیب نہیں ہوتا جس پر اللہ فضل فرماتے ہیں وہی نماز پڑھ سکتا ہے جس پہ فضل فرماتے ہیں وہی مسجد میں آ سکتا ہے جس پہ فضل فرماتے ہیں وہی تلاوت کر سکتا ہے اور جس پہ فضل فرماتے ہیں وہی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے اور فضل کے ساتھ اللہ نے کہا یؤتیہ من یشاء فضل کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ فضل یؤتیہ میں اپنی پسند سے دیتا ہوں جو میری پسند کے بندے ہیں جنہیں میں پسند کرتا ہوں شکل سے لباس سے چہروں سے جسم سے پیسوں سے مال سے دولت سے نہیں اللہ کی پسند مختلف ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری پسند جو ہے وہ یہ نہیں ہے بلکہ میں جس چیز کو پسند کرتا ہوں وہ انسان کا دل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں کو جانتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے بڑا اچھے نیک دل کا آدمی ہے کہ اس کو ایسے ہی انعام دوں میں جو مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ انعام ہے تو اللہ کا ذکر اس بندے کو نصیب ہوتا ہے اس عورت کو نصیب ہوتا ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں پسند کا مطلب سمجھ گئے کہ بظاہر بیچارہ گناہوں میں ہوتا ہے یا دنیا کے اندر سرگرداں ہے لیکن اللہ جانتے ہیں کہ اس کا دل اچھا ہے تھوڑی اگر محنت کر لے اور اپنے آپ کو کنٹرول کر لے تو وہ بس سونا بن جائے گا انشاءاللہ ایسے لوگ اللہ پاس پسند فرماتے ہیں یؤتیہ من یشاء میں جس کو چاہتا ہوں اور پھر جس کو اللہ چاہے اس کی عزت کتنی ہوئی مجھے بتائیں تو جو عمل اللہ کی پسند سے ملے اللہ کی چاہت سے ملے اس عمل کو انسان اختیار کر لے تو وہ اتنا عظیم انسان بن جاتا ہے اتنا عظیم کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست کہنے لگتے ہیں اور دنیا میں وہ اولیاء اللہ مشہور ہو جاتا ہے اللہ کا دوست مشہور ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تعالیٰ بہت فضل والا ہے بہت فضل والا ہے
تو اتنا بڑا کرم، ایک تو پردہ اٹھ گیا ہمارے دماغوں سے کہ بھائی ہم نہ ہمیں گاڑی لے کر آئی ہے، نہ ہمیں کوئی اور چیز لے کر آئی ہے، بلکہ اس کا کرم ہے کہ ساری رکاوٹوں کو توڑتا ہوا، ساری رکاوٹوں کو توڑتا ہوا اللہ نے ہمیں ذکر کی توفیق نصیب کی۔ اس کا نام فضل ہے۔ کتنی رکاوٹوں کو اللہ نے خود توڑا ہے، ہمیں نہ مانتے ہوئے، نہ جانتے ہوئے، نہ پسند کرتے ہوئے، نہ سمجھ آتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کھینچ کے لے آئے، تمام رکاوٹوں کو توڑ دیا۔ جب اللہ لاتا ہے نا انسان کو، لا کے بٹھا دیا۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے مجھے پسند ہے، اس بندے کا دل پسند ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پھٹا ہوا لباس ہے، پرانا لباس ہے، غریب آدمی ہے، بیمار آدمی ہے، نہیں، بلکہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کا دل بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تھوڑی محنت کر لے تو بڑا اونچا انسان بن جائے گا۔ تو ایسی عظیم نعمتوں کا دن، پھر ایسی عظیم رات میں، یہ شب جمعہ ہے دوستو، معمولی رات تو نہیں ہے، بڑی بڑی اس پہ علماء کرام نے بھی لکھا ہے، مفسرین نے بھی لکھا ہے، اور ویسے بھی روایت حدیثوں سے ملتی ہیں۔ ایک روایت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں 6 لاکھ انسانوں کو جہنم سے نکالتا ہے۔ تو جب کوئی نیک عمل کر رہا ہوگا اس رات میں تو ظاہر اس کا نام تو آنا چاہیے، پھر غفلت میں نہیں ہے، کچھ نیک کام کر رہا ہے، کام بھی پھر اللہ خود کروا رہا ہے، اور وہ بھی اپنی پسند کا کروا رہا ہے، تو ایک خوشخبری تو ملتی ہے، اللہ کرم فرما دے، ہمارا بیڑا ہی پار ہو جائے اللہ کے فضل سے، اللہ نے معافی فرما دے، جہنم سے آگ فرما دے۔ یہ جو ہے بہت عظیم رات ہے، تو اس رات کے اندر بھی عبادت کا ملنا، یا الحمدللہ ایسی اچھی عبادت میں بیٹھ جانا، یہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ کا کرم خاص ہے اس پر، اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرما دیتے ہیں۔ ہم تو جانتے نہیں، اندھے ہیں، ہمارا تو ایسا معاملہ ہے کہ جیسے آدمی کا پیٹ خراب ہو نا تو ٹیسٹ زبان کے ختم ہو جاتا ہے، تو اچھی سے اچھی چیز کو کھلاؤ، کہ یہ کڑوی ہے، کچھ مزہ نہیں آ رہا اس میں، لیکن جو ماشاء اللہ تندرست ہیں، صحت مند ہیں، ان کو آپ کھلائیں گے بڑا مزیدار چیز تھی، بہت لطف آئے کھا کر۔ تو ہمارا معاملہ ایسی ہی ہے کہ ٹیسٹ لیس انسان ہو چکے ہیں گناہوں کی وجہ سے، دل سے لذتیں ختم ہو گئی ہیں، لیکن وہ لوگ جو الحمدللہ اس ذکر کا ٹیسٹ رکھتے ہیں، ذکر کا مزہ رکھتے ہیں، ان کی زبانیں، ایسے بھی لوگ ہیں نا دنیا میں، بہت سی عبادات کا ہمیں تو پتہ نہیں چلتا ٹیسٹ کیا ہے، بس ہم تو لگے ہیں کہ چلو ذکر کر رہے ہیں، اس کا ٹیسٹ ہمیں یاد آتا ہے ایک واقعہ۔ عبد المالک بن دینار، ایک امام مالک تھے نا، یہ عبد المالک بن دینار ہے رحمۃ اللہ علیہ، سب کہیں رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں پہ رحمت برسائے۔ اللہ والوں کا ذکر کرنے سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ راضی ہوتا ہے جہاں اللہ والوں کے ذکر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو رحمت میں بھیجتا ہے۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ جہاں اللہ والوں کی باتیں ہوں اللہ رحمتیں بھیجتے ہیں، اور دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ جب اللہ والے کی کسی کی بات ہو، گزشتہ اللہ والا ہو، تو بہت غور سے سنیں اور دل سے سنیں، اللہ والوں سے پیار بڑھے، محبت بڑھے۔ اللہ کے بندے ہیں نا، وہ تو اللہ کے دوست ہیں، تو ان سے محبت کریں گے تو اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ عبد المالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، آج کے نہیں ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ کے زمانے کے بزرگ تھے، اور بڑے پائے اور بڑے درجے کے بزرگ گزرے ہیں، حالانکہ غلام تھے، میں نے کہا نا اللہ پسند کرتا ہے، شکل نہیں دیکھتا، غلام نہیں دیکھتا، کالا ہے، گورا ہے، پیلا ہے، کس رنگ کا ہے، کون سی نیشنلٹی ہے، کیا تھا، یہ اللہ کی چیز نہیں ہے۔ اللہ کس چیز کو دیکھتا ہے؟ دلوں کو پسند کرتا ہے، بس دل پسند کرتا ہے۔ تو تھے غلام بیچارے، اور غلام جو ہوتے ہیں اس زمانے میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ نے ان کو پسند کیا، فضل فرمایا ان کو۔ تو تھے تو عبد المالک، لیکن دینار ان کا لقب تھا، اور بڑے کرامت میں ہم گئے، دینار کیوں نام لفظ لکھا گیا ان کا منقبت میں واقعہ۔ سفر کر رہے تھے کشتی پر، تو ظاہر کشتی پہ سفر کریں گے تو پھر کرایہ چارج کرتے ہیں لوگ،
اس نے کشتی چل پڑی سمندر میں، کہ لاؤ کرایہ نکالو اپنے اپنے. سب نے دینا شروع کر دیا. ان کے پاس آیا کہ نکالو کرایہ. کہتا کرایہ تو کوئی نہیں. اس نے کہا فقیر سا آدمی ویسے ہی گدڑی پہنچ سا. اس نے اس کو مارا، کرایہ نکال کے ہے ہی کوئی نہیں. وہ مارنے لگا، اتنا مارا کہ بیچارے وہ بے ہوش ہو گئے مار کھا. تھوڑی دیر بعد پھر ان کو ہوش آیا، پھر اس نے کہا کرایہ دو. اس نے کہا کرایہ تو میرے پاس نہیں، دے دیتا پہلے. تو اس نے کہا اب میں ایسے کروں گا، ماروں گا نہیں، میں تمہیں دریا میں پھینکتا ہوں. دینار دو، دریا میں پھینکتا ہوں تمہیں. تو اس نے یہ کہا نا دریا میں پھینکتا ہوں. تو سبحان اللہ، اللہ کی پھر رحمت جوش میں اپنے اپنے دوستوں کے ایک حد تک آزماتا ہے نا. جب اتنی بدتمیزی لوگ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ خود سامنے آتا ہے. قرآن بھی کہا ہے اس نے، خبردار میرے دوستوں کے ساتھ اگر تم نے پنگا لیا تو میرا اعلان جنگ ہے تمہارے لیے. بہت بڑی بات. دو چیزوں میں فرمایا اللہ پاک، ایک سود پر، ایک اپنے دوستوں پر. غضبناک ہو جاتے ہیں اللہ پاک، ڈھیل دیتے ہیں کہ شاید اب اس کا عقل آ جائے، یہ بدماشی بند کر دے، اب نہ اتنا تنگ کرے میرے کسی دوست کو. ڈھیل تو دیتے ہیں، لیکن جب انتہا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان جنگ فرمایا ہے. پھر آپ خود سوچ لیں کہ جس کی جنگ اللہ کے ساتھ ہوگی اس کا تو بچنا ہی کچھ نہیں بیچارے گا. کیا اللہ سے کون جنگ کر سکے؟ تو ہمارے سمجھ میں آئے نہ آئے، ہم تو سب کو اللہ والے سمجھیں اور نیک انسان سمجھیں. بہتر یہی ہے، ہر آدمی اپنے سے بہتر سمجھے کہ یہ نیک آدمی اللہ کا دوست ہے. اس کو دیکھیں، لوگوں کے گناہوں کی طرف نہ دیکھیں بلکہ ان کی اچھائیوں کی طرف دیکھیں. ہم گناہوں کو پہلے دیکھتے ہیں، یا یہ وہ کر رہا تھا، وہ اچھی چیز دیکھو، یا یہ مسجد میں آ رہا تھا، یہ نماز پڑھ رہا تھا. ہم دیکھتے ہیں غیبت کر رہا تھا، یہ فلاں کر رہا تھا، اس کو چھالتے ہیں. کبھی نہیں کہنا سے ہو سکتا اللہ کا دوست ہو، اللہ نے پسند کیا ہو، اس کا دل اچھا ہو، کل اللہ اس کو چن لے، ختم معاملے ختم. تو وہ تھے اللہ کے دوست، ان کو کیا پتا، بیکار لوگ تھے. اللہ کے دوست کو سینگ تو نہیں ہوتا اللہ والوں کے ہوتے. بھید بھی کر رہا ہے کوئی، ان کی بدتمیزی کر رہا ہے اللہ والوں کے ساتھ، کوئی ایسا حشر کر رہا ہے، وہ چپ رہتے ہیں. انتقام تو ہے ہی نہیں ان کے اندر، نہ انتقام لینا جانتے ہیں، بلکہ وہ تو اللہ سے بھی نہیں کہتے. ایک بزرگ تھے اس طرح، بہت ان کو تنگ کیا کسی نے، تو کسی نے آگے حضرت آپ کو بہت تنگ کرتا ہے، آپ کو جواب نہیں دیتے. کہتے مجھے جواب دینے کی کیا ضرورت ہے، جواب دینے والا خود دے گا. مجھے ضرورت نہیں، میں پٹائی کیوں ویسٹ کروں، میں جس کا دوست ہوں خود جانے گا، خود جواب دے دے گا اس کو. تو بس یہ ہے کہ بہت زبان کو کنٹرول کے انسان اپنے احتیاط کرنا چاہیے. اللہ کے دوستوں کو ہم نہیں پہچان سکتے کون اللہ کا دوست ہے کون نہیں ہے. بعض ایسے ہوتا ہے کہ بھائی مشہور ہوتے ہیں لوگ، سب کہنے لگتے ہیں بھائی یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، نیک بندہ ہے. اس سے تو بہت ہی احتیاط کرے آدمی. بھائی ہو سکتا نیک، ہمیں کیا پتا، ہم چپی رہو، جو کچھ ہے تو کیا بیچ میں کیا تنگ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ اپنے بندوں سے جو اس کو جن کو اپنا بنا لیتا ہے، دوست بنا لیتا ہے، تو اس سے کوئی پیار کرتا ہے تو اللہ سے بھی پیار کرتا ہے. جو اس کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اس کو عطا فرماتا ہے. اور جو اس کی دشمنی کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس سے ساتھ اچھی خاصی دشمنی کرتا ہے، پھر نہیں چھوڑتا اس کو. تو وہ بیچارے مالک بن دینار میں اتنی پہلے مارا تو اللہ تعالیٰ چپ رہا کہ شاید عقل ہے اس میں، پھر مارا، کہاں دریا میں پھینک دوں. بس اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی. جب اس نے دریا کا نام لیا، ایک سیکنڈ کے اندر جو دریا کے اندر ساری مچھلیاں تھیں نا، وہ دینار لے کے اوپر آ گئی. یہ واقعات میں لکھے اسٹوری نہیں سنا رہا، تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ طاقت اللہ ہی ہے، انسان کے نہیں نا، کرنا تو اللہ نے. وہ تو ہم کچھ کیا ہے، کرتا ہے. تو آپ دیکھ لیں کیا کچھ نہیں ہوا دنیا میں، بغیر ماں کے بھی بچہ پیدا کر دیا، بغیر اور باپ کی بچہ پیدا کر دیا. جب کچھ نہیں تھا، باپ بھی ماں نہیں تھا، تب بھی بچہ پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ. اس کا کوئی قانون نہیں ہے نا، اس کا کوئی دستور ہے، سسٹم پہ نہیں چلتا. تو قادر مطلق ہے، جو چاہے کرتا ہے، جس وقت کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء، بے شک اللہ تو قدیر ہے، اس کی قدرت کا کیا معاملہ بھی ہے. اللہ سے تو بڑی سے بڑی بھی چیزیں مانگ لو، کچھ بھی نہیں، چھوٹی ہے. ایسے چیزیں مانگ لیں کہ آپ سمجھیے تو بہت بڑی چیز ہے، وہ بھی بہت چھوٹی ہے. اللہ تو ہر چیز دے سکتا ہے، انسان ہر چیز دے سکتا ہے. ہم مانگتے ہی نہیں، وہ تو
سائل با کرم ہے، وہ تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. اور تو ہاتھ ہی نہیں اٹھتے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے. وہ تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. کس کو دکھائے راستہ اللہ پاک، راہ منزل ہی نہیں کوئی. تو وہ مچھلیاں گئیں اوپر سے اور سب کے منہ میں دینا، اس کو لے لیا. جب اس نے دیکھا مچھلی، یہ کیا؟ حضرت نے ایک مچھلی سے منہ سے دینار پکڑا، اس کو یہ دینار چاہیے تھا، یہ پکڑا. اب جب وہ ظاہر ہو گئے بھائی اللہ کے دوست ہیں، پھر آپ پتہ ہے لوگوں کے دماغ پہ پھر جاتے ہیں نا ایک دم. تو کرامت دیکھ لی کسی کی، پھر تو سب پیچھے پیچھے نہیں معاف کر دیں جناب، بڑی غلطی ہوئی جناب، یار یہ تو بڑا اللہ والا اچھا ہے، اللہ والا اچھا ہے. پھر تو لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں اس کی، یا نہیں ہو جاتے؟ چھپا رہتا سب کو ٹھیک ہے، لیکن جب نظر آ گئی اس کی کرامت کوئی یا کوئی ایسی چیز اللہ نے ظاہر کر دی، تو پھر جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی سب حیران ہوں گے، اتنی گریٹ چیز ہے، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے، شکل اس کی بالکل بیچاری غلاموں والی، یہ کیا چیز ہے؟ اس طرح تعلق کس کا؟ اس رب کے ساتھ، سبحان اللہ. تو جب انہوں نے دیکھا تو ان کے تو پھونک نکل گئی. بس جب پھونک نکلی تو انہوں نے کیا کیا کہ طاقت اتنی تھی ان کے پاس الحمدللہ، انہوں نے ایک دم سمندر کے اندر چھلانگ ماری، آرام سے پیدل سے چلتے 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 کنارے پہ پہنچے. سبحان اللہ. یہ دیکھو جب یہ دل جو ہے نا، دل اللہ کو دے دے نا آدمی، اور اس پہ لکھا دے اللہ کہ میں تیرا ہوں، اور پھر وہ آدمی عجیب چیز بن جاتی ہے. جو اللہ کا بن جاتا ہے پوری کائنات اس کی بن جاتی ہے، پوری کائنات اس کی بن جاتی ہے. جس طرف چاہے وہ الحمدللہ تصرف ہوتا ہے اس شخص کا. ایک نہیں ہزاروں ہزاروں اللہ کے ولی جو ہیں ان کے ہاتھ یہ اللہ نے ان کو ایسے کر دیتا ہے. کتنی بڑی چیز اللہ نے انسان کو بنائی ہے. صرف قیمت اس وقت لگتی ہے انسان کی جب اپنے رب سے انسان تعلق پیدا کر لیتا ہے. یعنی آپ سوچیں ہم کتنے بیوقوف ہیں، ہم لوگ کتنا اپنی عمر کو ضائع کر رہے ہیں، سانسوں کو ہم ضائع کر رہے ہیں کہ جس رب سے انسان اتنا عظیم ہو جاتا ہے تعلق بنانے سے، ہم تو دھیان بھی نہیں کرتے کہ اس کو تعلق بنا لیں. ٹکے ٹکے کی چیزوں پہ ہم اپنے آپ کو اللہ سے تعلق کو توڑ دیتے ہیں. زندگی تو آزمائش ہے نا، ذرا کوئی ایسی معاملہ ہے وہی تعلق ختم. یہ کوئی بات ہے؟ کہاں ایک اللہ سے دوستی کرنے سے انسان کا مقام ایسا بن جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بھی مثال دی، طاقت اتنی جاتی ہے کہ سمندروں کو پیدل چلنا شروع کر دیتا ہے، سمندر راستے دے دیتے ہیں اس کو. پتہ ہے اللہ کا بندہ ہے، ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں، یہ تو رب کا بندہ ہے. کیوں کہ ساری مخلوق اس اللہ کے دوست کو پہچانتی ہے. جس وہ کشتی میں سفر کر رہے تھے نا، ساری مخلوق پہچانتی تھی ایک اللہ کا ولی یہاں بیٹھا ہے. ہوائیں جانتی تھیں، مچھلیاں جانتی تھیں، لہریں جانتی تھیں، سمندر جانتا تھا، کنارے جانتے تھے، لیکن نہیں جانتا تھا کہ انسان نہیں جانتا. اس کو نہیں پتہ چلتا کہ اللہ کا دوست ہے یا نہیں. اعلان ہو جاتا ہے اس کو. میرے بھائیوں ایک بڑی اچھی بات ہے، ہم اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. ہر لمحے ہماری کوشش ہونی چاہیے وہ کام کریں جس سے اللہ سے محبت ہماری بڑھ جائے. تب تو زندگی کا علامت ہے دوستوں. صحیح ہے بات؟ تب تو سمجھو کہ زندگی ہم بہت اچھی گزار رہے ہیں. ہر وقت ہماری ہو اس رب سے ہماری دوستی ہو جائے، اور اللہ پاک نے اس دوستی کے لیے کام دیے ہیں، کام دیے ہیں کہ تم کام کرتے رہو، میں تمہیں دوست بنا لوں گا. اور اپنی ناراضگی کا بھی بتایا ہے، اگر یہ کام کرو گے تو میں تو ناراض رہوں گا، تمہارے سے کبھی دوست نہیں بن سکوں گا. عام انسانوں سے بدتر زندگی گزارو گے تم، گدھے کتوں کی طرح مرنے کے بعد میرے پاس آ جاؤ، اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. کتنی بڑی زندگی کو تم ضائع کر کے میرے پاس آ رہے اللہ تعالیٰ کہے گا. ہر وقت انسان کو چاہیے، اور مرد کو ہر وقت اس کام کی جستجو میں رہے، اس فعل کو اختیار کرے جس سے پتہ ہے کہ اس کا رب کے قریب ہو رہا ہے. اس فعل سے میرا رب راضی ہے، اس فعل سے میرا رب راضی ہے. لسٹ بنائے، کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا کام آپ کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، دکان بھی کر رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں، لیکن دھیان یہ رہے کہ یار ہر فعل ہمارا ایسا ہو. ایک مقام ایسا آ گیا کہ جھوٹ بولنا پڑا ہے، سچ بولنا پڑ رہا ہے، اب فوراً دیکھیں گے جھوٹ بولوں گا تو کیا ہوا، ناراضگی رب ہوگی. اور جو اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو زندگی بھر کچھ نہیں ملتا، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا وہ زندگی کے اندر. اور دیکھ رہا ہے کہ اگر میں یہاں سچ بول لیتا ہوں تو نقصان تو بہت نظر آ رہا ہے،
لیکن فائدہ بہت بڑا ہوگا کہ میں رب کا دوست بن جاؤں گا. لیکن شیطان اور نفس کہتا ہے یار یہ تو بڑا مشکل. کس نے دیکھا دوست بننا؟ اعتبار ہی نہیں اللہ پاک پہ، اعتبار ہی نہیں آتا. دیکھیں اس طرح انسان خدا کی قسم اپنی 10-20 سال کی زندگی گزار لی. یہ 20 سال ہی ہے ہمارے پاس. 60 سال میں تو آدھے نکال دیں سونے میں، باقی کتنے رہ گئے؟ 30 میں بچپن نکال دیں، لڑکپن نکال دیں، باقی وہ 20 ہی آتے ہیں خاطر انسان کے ساتھ. 20 میں تو کھانسنا پھینچنا اور ٹیکے اور یہ فلو کے ٹیکے فلاں کے ٹیکے زکام نزلہ چلتا ہے، سب بیماری ہے. چلتا ہی نہیں چلتے ہے جی. تو یہ جو ہے معاملہ ہے. 10 سال ہم کنٹرول نہیں کر سکتے اپنے آپ میں. کتنا انسان الحمدللہ 10 سال پتہ بھی چلتا ہے انسان کیسے اڑ جاتا ہے. اس میں رمضان بھی جاتا ہے، کبھی حج بھی جاتا ہے، عمر بھی جاتا ہے، اچھے دنوں بھی گزار سکتا ہے نا آدمی. بہت تھوڑی زندگی ہے دوستو. اس میں آگے کوشش یہ کرے، مقابلہ کرے کہ یہاں اللہ راضی ہو رہا ہے اور اگر یہ کروں گا تو یہاں اللہ کی دوستی اور یہاں اللہ سے ناراضگی. یا ناراضگی تو نہیں لیتے، بے شک کچھ ہو جائے، دنیا ناراض ہو جائے اللہ کو ناراض نہیں کرتے. تو بہت فیل اللہ پاک نے دی اپنی دوستی کی، بہت دی. تو وہ دینار نکالا تو ان کا نام جب یہ کرامت دیکھی تو آج تک آپ بھی بولڈر میں صدیاں گزر گئیں. دیکھیں آپ اللہ والوں کی شان دیکھیں، صدیاں گزر گئیں، آپ بھی آپ ان کے نام کے ساتھ ان کی کرامت کو جو اللہ نے بیان کی تھی آپ مالک بن دینار سے یاد کر رہے ہیں رحمت اللہ. اور جب آپ ان کا نام لے رہے ہیں اور رحمت اللہ کہہ رہے ہیں اور اپنی محفل میں ذکر کر رہے ہیں، اور محفل عظیم شب جمعہ پر مجھے پورا یقین ہے اللہ کی رحمت سے اور اس یقین سے کہ جس سے اللہ اپنے دوستوں سے محبت کرتا ہے، الحمدللہ رحمتوں کی نچھاور ہو رہی ہوگی. میرے ایک دوست کو یہ قصہ سنا رہا ہے، اس کا لوگوں کو بتا رہا ہے اور دلوں میں محسوس ہوتا ہی نہیں آپ کے اللہ والی کی بات سن کے مزہ آتا ہی نہیں آتا. کیونکہ اللہ کا دوست ہے، اس کا تعلق تھا اللہ سے، تھا تو غلام کچھ بھی نہیں تھا. تو ان کا نام دینار پڑ گیا کہ بھئی یہ تو دینار والا آدمی ہے، مالدار آدمی ہے، مالک بن. تو یہ جو بات جو اصل تھی وہ میں بتا رہا تھا آپ کو اس مجلس کی نسبت سے کہ انہوں نے ایک دفعہ فرمائی بات. ابھی کتنا تجربہ ہوگا ان کا، کیسے بزرگ بنے ہوں گے آپ سوچیں. کہیں گے دیکھیں بھائی عظیم قول ہے ان کا بہت بڑا. کہتے ہیں اعمال جتنے بھی ہیں جتنے بھی ہم کرتے ہیں اللہ نے ہمیں دیے، لیکن میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں. اور تجربہ تھا نا ان کا، پڑا تو بھی کہہ رہے ہیں جو ہم تک یہ بات پہنچی ہے. کہتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ مانو کہ تمام جتنے بھی اعمال آپ لوگ کرتے ہیں ان سب سے زیادہ لذیذ اور لذت والا جو عمل ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. فرمائے اس عمل سے زیادہ کسی عمل میں لذت نہیں ہے. یہ ان کا قول ہے، کسی عمل میں اتنی لذت نہیں ہے، کسی میں نہیں. اور یہ جو جا کہا جاتا ہے کہ یا مزہ آئے نہ آئے، اقصی حضرت تھانوی کا قول ہے مشہور، اقصی میں تھے ان کی طرف سے نکلا. حضرت ان کے خاص شاگردوں میں تھے ہمارے، تو انہی کے قول کو بیان فرماتے تھے اکثر. ان کے ٹیچر تھے تو حضرت یہ فرماتے تھے تو ہم نے اپنے دل پہ لکھ لیا. ہم حضرت کے شاگرد تھے. دل کرے نہ کرے، طبیعت چاہے نہ چاہے، وضو ہو نہ ہو، مزہ آئے نہ آئے، اللہ کے ذکر کو مت چھوڑو. آگے فرماتے تھے اللہ کے ذکر کو مت چھوڑو اور فائدہ دیتا ہے. یہ سوچتے کبھی نفس کہتا نا یار اس سے کیا کھٹ کھٹ کر رہے ہیں، مزہ بھی نہیں آ رہا، خیال تو جا رہے ہیں، چلو یار کیا ذکر کریں. کبھی نہیں لگو کہ جو میری تعداد ہے نہ ہی مزہ نہیں آتا. اب میں بتاتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ کوئی لذت اور مزیدار چیز نہیں. اور یہاں کہتا ہے نفس کی اس میں لذت ہی کوئی نہیں. تو فیصلہ کہاں ہوگا یہ سننے آؤ. جنت کے اندر جتنی نعمتیں ملیں گی سننے آؤ. آپ کچھ سوچ لیں کیا نعمتیں کیا ہیں جنت کے اندر، اور وہاں ان چیزوں کا ٹیسٹ کیا ہو. جیسے آپ سیب کھاتے ہیں نا، گولڈن سیب اور پتہ نہیں کیا کا نام ہے، یہ سیب بہت اچھا ہے، یہ بہت ڈفرینٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں.
آم ڈفرینٹ آم کھاتے ہیں، لنگڑا ہے، انڈیا کا ہے، پاکستان ٹیسٹ آتا ہے نا سر. تو وہاں جو سیب نام سیب کا دیا گیا ادھر، لیکن پتہ نہیں اللہ کیا سیب ہوگا. وہ کھائیں گے تو اس کی لذت کو آپ پہنچ بھی نہیں سکتے، کیا لذت ہو. قرآن تک کہتا ہے وہ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اس کا نام سیب رکھا ہے کیونکہ اگر تمہارے سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی میں اس کی لذت میں بیان کروں، تمہاری عقل بھی اتنی میں بنائی ہی نہیں کہ تم اس کی لذت کو سمجھ سکو. جنت کی لذتوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے، نہیں سمجھ سکتے کہ وہاں کیا ہوگا. تو یہ جو جتنی بھی ٹیسٹ ہوگی جنت کے سننے ذکر کرنے والے لوگوں میں، وہ سب سے عظیم ٹیسٹ جو ہوگا وہ اللہ کے ذکر کا ہوگا. اور جس کو آج نہیں ملنا مزہ آ رہا، یہ سن جب بھی کہتے ہیں نا ہم مجھے سمجھ آئیے آج، واللہ آج مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ حضرت کیوں کہتے تھے. حضرت تھانوی سنی تھی نا بات، حضرت کیوں فرماتے آج مجھے سمجھ آئی بات کہ تو عارف باللہ لوگ تھے، اس لیے کہتے تھے کہ آج کرو، بے شک ٹیسٹ ہو نہ ہو، مزہ آئے نہ، لیکن یہ فائدہ دے گا کب؟ کہ جب تم جنت میں جاؤ گے ساری نعمتوں سے بڑا ٹیسٹ تمہیں ملے گا، یہ ضائع نہیں جائے گا. کتنے بڑے ذکر ہے، نہیں چھوڑنا چاہیے. اچھا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ پاک کتنے اعمال تجھے پسند ہے ہمیں کرنے کی توفیق دے، لیکن ہر ایک راز تو نے ہمیں بتا دیا ہے. تو ایک عمل کو بہت پسند کرتا ہے اور وہ تیرا ذکر ہے، اس سے ہمیں غافل نہ کر، اس سے ہمیں غافل نہ کر. ہمیں تمہیں ذکر سکھا، ذکر کی نسبت رکھ، ذکر کی محبت دے، ذکر وہاں سے بیٹھنا ہوتا ہے ساتھ اللہ کے فضل پر ہے، مانگو اس سے. دل انسان کے اختیار میں نہیں، اچاٹ کرتا ہے، طبیعت ہٹاتا ہے، پریشان کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، یہ کرتا ہے. ذرا آدمی ہمت کرتا ہے الحمدللہ اللہ گھسیٹ کے لے آتا ہے اس کو. ابھی کا میرا تجربہ ہے، ابھی آدھ گھنٹہ پہلے تو بستر میں لیٹا تھا، بخار سے تپ رہا تھا. بتا رہا ہوں آپ، بخار سے تپ رہا تھا، کل سے لیٹا تھا. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں آج آگے آپ کے ساتھ ذکر کروں گا، واللہ میں نہیں سوچ سکتا، نہیں سوچ سکتا بالکل. بخار جسم ہی نہیں تھا، جان ہی نہیں تھے کچھ بھی، بہت سخت طبیعت خراب تھی 2 دن سے. لیکن میں آپ بتا رہا ہوں جس وقت اللہ سے انسان فریاد کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، بالکل تر و تازہ بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ. جانے کے بعد جو ہوگا وہ تو ہو جائے گا. نہیں فی الحال تو جو ہے بہت روکا گھر والوں نے، کیا کر رہے ہو، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا. آواز بڑھ گئی، جو کچھ بھی اب تو چادر کا پلہ اوپر باندھا اور باہر نکلا، اللہ علیک جو کچھ. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جس وقت اللہ کی طرف رجوع کرے انسان، کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے یہ کام کرا دیتا ہوں. کر تو سکتے ہی نہیں، کر سکتے ہیں، کر تو سکتے ہیں. اور جب وہ کرا دے گا تو مردے کو اٹھا کے کرا دیتا ہے. وہ تو انسان کیا، تو مردے کو اٹھا دے گا. اس لیے ہماری نیتیں صحیح نہیں ہیں، نیت صحیح نہیں. جب ایسا دیکھیں سستی آ رہی ہے، ذکر کی مجلس ہو یہ فلاں دھمکانا ہے، تو کیا کرے؟ فوراً اللہ تعالیٰ یہ پتہ ہے یہ ہاتھ اٹھ گئے، اب تو کرم فرما، واللہ آپ پہنچ جائیں گے. بات ہی کچھ نہیں، سسٹم نہیں ہے، اس کا کاروبار چلتا ہے اس کا، جب ٹھیک ٹھاک آپ کرا دے گا وہ کام. درد نہیں ہے. جیسے آپ کل نوکری کسی کا انٹرویو نا نوکری کا، تو ساری رات کڑوے میں بدلے گا، اے اللہ کوئی وظیفہ ہے جناب حضرت صاحب، کوئی بتا دو کل نوکری کا میں نے انٹرویو دینا ہے، کل میں نے ٹیسٹ پاس کرنا ہے، یہ ڈرائیونگ ٹیسٹ. 3 ہفتے سے میری جان کھانا شروع کر دیتے ہیں، حضرت صاحب کوئی وظیفہ ہوتا ہے یا کوئی دعا کرتا ہے، کتنے مفت. لیکن یہ ہے جن کو قدر ہے اللہ کے ذکر کی، وہ اللہ کے ذکر کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ مجھے وہاں تک پہنچا، یہ برف کیا ہے، یہ ٹھنڈ کیا ہے، سردی کیا ہے، یہ بیماری کیا ہے، تو چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے. میں نے بولا اٹھاؤ مجھے لے جاؤ. نہیں کہ چل اٹھاتا ہوں تجھے لے جاتا ہوں. تو میرے بھائی ذکر بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. حدیث کے لفظ ہیں دنیا میں اور آخرت میں بھی، بلکہ حدیثی لفظوں میں اپنے حضرت کی بات کرتا ہوں. خط شاید میں نے آپ کو دیا بھی تھا، حضرت نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت، اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اللہ کا ذکر کرو تو دنیا سنور جائے گی، آخرت بن جائے گی. وہی حدیث کہتی ہے. یہ نہیں صرف آپ دنیا کے لیے، آخرت کے لیے کر رہے ہیں. دنیا سنوارتا ہے اللہ کا ذکر،
حدیث دیتا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ ذکر کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, محبت ہے ان کے دلوں کے اندر اللہ کا ذکر, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے چہروں پہ ایک عجیب رونق ڈال دیتا ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھ رہے ہیں, آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں نا, وہاں ذکر کرنے والا آپ بھی ذکر, آپ فلاں جگہ بیٹھتے, فلاں کے تعلق آپ فلاں, وہ ذکر کرنے والا ذکر کو پسند, کس چیز سے پسند ہے؟ ایک نور ہوتا ہے چہرے کے اندر, ایک لائٹ آ جاتی ہے, اتنی برائٹنس آ جاتی ہے کہ جس وقت, جس طرح آپ نے دیکھا نا کہ مقناطیس کے سامنے کشش پڑتی ہے نا, جب ذاکر کے سامنے جاتا ہے نا تو نور کھینچ لیتا ہے ایک دم اس کو. اب وہ نور عام آدمی کو نظر نہیں آتا, کیونکہ حدیث حق ہے, قرآن حق ہے, نبی باغوں کے جو کلمات ہیں وہ حق ہے جو آپ نے فرمایا. بالکل اللہ فرماتا ہے کہ دنیا کے اندر یہ ذکر کرنے والوں کو, مرد اور عورتوں کے چہروں پہ ایک نور دیتا ہوں, ایک رونق دیتا ہوں. حدیث کے اندر رونق عطا فرما دیتا ہوں. اور جب آخرت میں آئیں گے پھر کیا ہوگا؟ دنیا میں تو رونق ہوگی اور آخرت میں ایک نور عطا فرماتا ہوں. وہاں اس نور سے پہچانے جائیں گے کہ ذکر کرنے والے لوگ ہیں. قبر سے بھی, حشر سے بھی, میدان سے بھی, جہاں جہاں جائیں گے, ربنا اتمنا نورنا واغفر لنا, ان کا نور آگے آگے چل رہا ہوگا. پولیس رات میں ہوں گے, کبھی دائیں کبھی بائیں, کبھی آگے کبھی پیچھے, لائٹیں الحمدللہ ان کے پیچھے ہوں گی لائٹیں. کیوں؟ کم بات ہے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل چھوٹی چیز ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من چھوٹی چیز ہے. یا ایھا کہوں کہ چھوٹے لفظ ہیں, لا الہ الا اللہ یہ چھوٹا لفظ ہے, ہم تو جان ہی نہیں سکتے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ, اس کی قیمت کیا ہے. جو ساری زندگی کرتے رہے ان کلمات کو پڑھتے رہے صبح شام, تو ان کے اندر نور نہیں آئے گا, ان کے دلوں میں سکون نہیں آئے گا. یہ جمع ہو رہی ہیں ساری چیزیں دوستوں, یہ ضائع نہیں ہو رہی. اللہ کا جو کلمات کی جو نور ہے وہ تو اتنا نور ہے کہ زمین و آسمان میں نہیں سما سکتا. یہ تو اللہ پاک نے انسان کو ایسا بنایا ہے, اتنا وسعت والا بنایا ہے, یہی برداشت کر سکتا ہے. ورنہ سبحان اللہ, ایک سبحان اللہ کی طاقت آپ نہیں سمجھ سکتے کتنی بڑی چیز ہے. بڑے مزے سے ہم کہہ رہے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا کلمات ہیں, زمین آسمان ہل جاتے ہیں ان کلمات سے. دیکھیے, کیونکہ آج ہمیں اللہ نے اس حیثیت سے بنایا کہ اس کے اثرات آج ہم پہ اتر نہیں رہے. اور جیسی انسان مرتا ہے, جو اس نے پڑھے ہوئے یہ کلمات سبحان اللہ, ان کے نور نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. روز حشر کی چھوٹی حدیث ہے کہ روز حشر کے اندر جب ساری دنیا ہوں گے, انبیاء ہوں گے, صالحین ہوں گے, عابدین ہوں گے, اس مقام پہ اللہ پاک ایک تخت بچھائے گا, ممبر بچھائیں گے یاقوت کے, اور نہ جانے کس کس چیز کے اوپر ممبر حشر میں لگے ہوں گے. اس میں اس قوم کو بٹھایا جائے گا, ان کے چہرے چودن کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے, اور اس طرح چمکیں گے کہ لوگ سوال کریں گے, یا اللہ یہ انبیاء ہیں, یعنی کیا شان ہے نبی کی, بتا مجھے, سب سے بڑی مخلوق میں شان کہ یہ انبیاء ہیں, شہداء ہیں, کون لوگ ہیں یہ اللہ, یہ کیا قوم ہے؟ تو اللہ جواب دے گا سبحان اللہ, کہتے یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھ کر میرا ذکر کیا کرتے ہیں. یہ نور تو وہیں سے لے کے آئے, میں نے تھوڑی دی اللہ تعالیٰ کا, یہ تو ظاہر اب ہوا ہے. دنیا میں نہیں بتاتا تھا کہ ان کے چہرے جو رونق آ جائے گی اور آخرت میں نور آ جائے گا. تو میں یہ اللہ کہتا ہے میں نے نہیں بتایا تھا, یہ تو آخرت کا کما کے ہے, میں نے تھوڑے بھی لیا. ابھی میرا انعام تو جنت میں مل رہا ہے ان کو. یہ تو تم پہ لائٹیں پڑ رہی ہیں, تم برداشت نہیں کر رہے ان کے نور کو. کریں گے ذکر کرنا چاہیے دوستوں. اللہ پاک سے بس توفیق کیا ہے کہ زندگی مختصر ہے, اتنے ہم اعمال کر نہیں سکتے ہیں لمبے چوڑے. ہم یہ بھی اتنے عذاب کر لو, یہ کر لو, اتنے قرآن ختم کر لو, اتنے حج کر لو. آدمی مصروف زندگی ہے, بہت مصروف زندگی ہے. تو اس میں اللہ ایک ذکر کوئی پکڑ لے, آدمی ذکر کوئی پکڑ لے, اس سے محبت کر لیں, کسی ذکر والے سے محبت کر لیں. دوستی کریں, دیکھیں دنیا میں دوستی کریں, شروع کریں. کس سے دوستی کریں؟ جو آخرت میں فائدہ دے. اب دوست کرنے دل کرتا نہیں کرتا, یہ دوستوں گپ شپ ماریں, کسی ہر ایک کا کرتا ہے. تو یہاں بھی سوچیں
کہ دوست اب فضول کیوں بنے, ایسا دوست بنے جو آخر تک چلے. کتنی زبردست بات ہے. عام چاہو ادھر بناتے رہتے ہیں, اس کا مال کھا گیا, اس کا پیسے کھا گیا, پھر اس کی شکایت, پھر اس کی لڑائی, ایسی عورتیں کرتی رہتی ہیں, چلو اس کی دوستی, اس کی فلاں. بھائی ایک دوست بنا لو, اور دوست وہ بنا لو جو آخر تک چلے. وہ بہت آسان ہے, کسی اللہ والے کو دوست بنا لو. دنیا میں الحمدللہ دوستی چلتی رہی اور آخر تک چلے گی اللہ کے فضل سے. دوستی بھی رکھو, تعلقات رکھو, نسبت سے رکھو, تو دنیا بھی چل رہی ہے الحمدللہ, آخر بھی چلتی رہتی ہے آدمی کی. سوشل بھی رہتا ہے آدمی, گپ شپ بھی مارتا رہتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں خالی نہ رکھے, کسی اللہ والے سے دوستی کریں تاکہ اللہ کا نام آدمی سیکھے, اللہ سے محبت ہو. تو اللہ سے محبت ہو جائے گی, اللہ کا ذکر جاری ہو جائے گا. تو الحمدللہ بھائی بھی کہ یہاں لڑکا بیٹھا, بڑا اچھا لگا, وہ بہت ماشاء اللہ مجھے پسند ہے. میں نماز پڑھ ہی رہتا ہوں تو میرے پاس آ کہتا ہے حضرت یہ تو بتائیں دل کا ذکر کیسے ہوتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. پہلے تو میں ہنس کے سوچے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بھیجا ہے اس شخص کے لیے بھیجا ہوگا کہ ذکر سیکھنا. اور چیز تو نہیں ہے, کسی ایک آدمی کا اللہ کا ذکر سیکھنا, وہ تو دنیا لوٹ رہا ہے, وہ تو ایک دنیا کو لے کے جا رہا ہے. اگر آپ کسی میں ضرورت ہے جیسے کہ یار مجھے اللہ سکھا دیں, پیسے مانگو تو آپ آ جائیں گے, مجھے 5,000 دے دیں, 1 لاکھ دے دیں, 3 لاکھ دیں, بڑا خوش ہے. لیکن کسی میں ہمت ہے میرے پاس آئے کہ مجھے اللہ کا ذکر سکھا دیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ دولتیں تو انہیں کو ملتی ہیں جس کو اللہ دینا چاہتا ہے. تو میں اس کو 5 منٹ دیکھا, اس کو میں نے, اس لڑکے کو غور سے, میں اس کو میں نے پہلے دیکھا بھی نہیں کون ہے. دیکھتا میرے دل میں کھٹ آیا کہ ہو سکتا ہے تجھے بستر سے اس لیے اٹھایا اس بچے نے ذکر سیکھنا تھا. تو میں ایک دم بڑا, میں کہا ہاں ذکر کرنا تھا. ذکر مجھے ذکر خفی سکھائے جو آنکھ بند کر کے ذکر کرتے ہیں. میں نے اس کو بتایا, اس نے 2 منٹ کیا, نماز پڑھ کے چلا گیا الحمدللہ. دیکھیے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اس کی زندگی بنے گی, وہ مراقبہ کرے, یعنی اللہ کا نام لے گیا, وہ اپنی زندگی کا مقصد اس نے پا لیا, اپنی زندگی کا مقصد پا لیا. ہمارا تو مقصد ہی پتہ نہیں کیا ہے زندگی کا, دکان, کھانا پینا, یہ وہ یہ مقصد تھا, اس نے عبور کر لیا. الحمدللہ کتنے چند منٹ کے اندر سے ہمت کی. حالانکہ بات کوئی کسی سے تھوڑے کرتا ہے اس طرح, ہمت کی اس نے, ہمت کر کے آگے بڑھا. دیکھا پہلے اس نے مجھے کہ بھئی پتہ نہیں ناراض نہ ہو جائے. پھر کہتے ہیں حضرت مجھے آپ کو اللہ کا ذکر بتا دیں کیسے ہوتا ہے. میں کون سا ذکر, کہتے دل کا ذکر. میں ہنسا, اس کو دیکھا, پھر کلک ہوا مجھے کہ یہ تو تھا وہ آدمی جس کے لیے میں تجھے بھیجا ہے. کہ ہم تو مخلوق کے نوکر ہیں نا, خادم ہیں ہم تو آپ کے, مطلب اللہ نے نوکر بنائے, ہم تو آپ کو جوتی سروں پہ رکھنے والے آدمی ہیں. ہماری تو ڈیوٹی یہ ہے کہ بھائی لوگوں کی مخلوق ہے, اس کو پیار کرو, آنکھوں پہ جوتیاں رکھو, ان کی خدمتیں کرو. ہم خدمت کرانے کے لیے تھوڑی ہے کہ ہم میری خدمت کریں. آپ تو ماشاء اللہ شہزادے ہیں, اللہ کے منتخب شہزادے ہیں, اور ہم آپ کے نوکر ہیں. بالکل اللہ نے آپ کو چنا ہے, اچھے لوگ ہیں, اور ہم تو خادم ہیں, نوکر ہیں آپ لوگوں کے. اللہ ان کو خدمت کرو, ان کی نوکر. نوکر کا کام کیا ہوتا ہے؟ خدمت کرنا. ہم تو چنے نوکر ہیں, آپ کی جوتی اٹھانے والے ہیں, شہزادے تو آپ ہیں ماشاء اللہ. ہمیں ذکر دیں, ضرور دیں گے جناب, ہاتھ جوڑ کے دیں گے. تو میں کہا اللہ نے شاید اسی آج خدمت میری یہاں تھی, اس آدمی کے ساتھ تھی. کسی بھی حقیر نہ سمجھو کسی بچے کو, نہ جانے اللہ پاک نے اس کو کیا مقام دینا ہو. ہم سمجھتے نہ جانے کیا مقام دینا ہو اس شخص کو, کس مقام پہ لے جانا ہو. وہی میں نے کہا ہے, اللہ محبت شکلوں سے نہیں کرتا. کس سے کرتا ہے؟ کیا خوب ہوگی اس کے دل میں, سوچتا ہوگا یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے, میں بھی کروں. پتہ نہیں کیا محبت ہوگی اس کے دل کے اندر جب ہاشا اللہ کا ذکر سیکھتا.